وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وأعوانه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين الأجملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ان ڈٹھیا جدی تاغ دلانو بن ملیو جس دی یاری، بن زلفا جدا قیدی دو جگ، بن نینا وسط خماری، تے بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری. آزم او دی حمد کی آکھا، میری حمد او دے کس کاری. اور شاعر کہتا ہے: وحدہ لا شریک دی حمد پہلے جدے امر دی سٹ تھڑک دی نہیں. او شاخ شجر تو جائے کٹی، او دا نا سن کے جڑی چکدی نہیں. نبی پہ میں نثار ہو گیا، نازش بہار ہو گیا. اور بھیجتا تھا ان پہ میں درود، فضل کردگار ہو گیا. سن کے ذکر شہر مصطفیٰ یہ دل بے قرار ہو گیا. اور وہ خدا کا یار بن گیا جو مصطفیٰ کا یار ہو گیا. اور جن کو نبی سے پیار ہو گیا. قابل توجہ شعر ہے، آپ نے آدھا شعر میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے. جن کو نبی سے پیار ہو گیا، جن کو نبی سے پیار ہو گیا، ان سب کا بیڑا پار ہو گیا. واجب صد احترام، لائق صد تکریم، زینت السادات، فخر السادات، خطیب دل پذیر، عالم جلیل، فاضل نبیل، برادر عزیز حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید عبدالوحید کاظمی شاہ صاحب دعوت فیض القدسیہ، نہایت ہی عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا حافظ قاری اشتیاق حسین صاحب سیالوی دعوت فیض القدسیہ، میرے برادر مکرم مجاہد اہل سنت جناب الحاج عزیز احمد چودھری صاحب، جناب قاری محمد شریف اللہ صاحب، عظیم صنافہ شخصیت جناب حافظ غلام مصطفیٰ نقیبی صاحب، دیگر معزز و محترم سامعین حاضرین، آج کی یہ باوقار تقریب جناب محترم مہر صلاح الدین صاحب، ان کی زوجہ محترمہ مرحومہ مغفورہ جو وفا کا ایک باب مکمل کر کے سفر آخرت پہ روانہ ہوئی ہیں، ان کے اصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس بہن کے درجات کو بلند کرے. آمین. اللہ ہماری بہن صاحبہ کی قبر کو جنت کے باغات میں تبدیل کرے. وقت مختصر ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کل اور 40ویں کے اجتماع میں صرف چند منٹ ہی خطاب کرنا بہتر ہوتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے وقت پڑھا کرتے ہیں. بلکہ مجھے اور آپ کو بھی حکم ہے کہ ہم جب بھی قربانی کریں تو بوقت ذبح جب دعا مانگیں یا نیت کریں تو یہ آیت قربانی کی دعاؤں کے اندر اور قربانی کی نیت کے اندر شامل کی گئی. اور قرآن پاک کی آیت بڑی قابل غور ہے جس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کے وقت پڑھی جائے. اس میں اللہ 4 چیزوں کے بارے میں ہم سے حلف لیتا.
اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو کہہ دے کہ یہ تیری یہ 4 چیزیں میرے لیے، اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے قل، میرے بندے تو کہہ دے، ان صلاتی، میری نمازیں، ونسکی، اور میری قربانیاں، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے ان 4 چیزوں کے بارے میں تو کہہ دے، اپنی زبان سے کہہ دے، یعنی کہ اللہ ہمیں کہنے کا حکم اس لیے دے رہا ہے، اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس لیے دیتا ہے کہ اللہ کو وہ کام کرتے ہوئے بندہ اچھا لگتا ہے۔ نماز کا حکم دیا تو نماز پڑھتا ہوا بندہ اللہ کو پیارا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ دیتا ہوا بندہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ حج کا حکم ہے تو جو بندے حج کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کو اچھے اور پیارے لگتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے میٹھی زبان میں، شیریں لہجے میں، شہد بھرے لہجے میں بات کرو۔ تو جب ہم کسی کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں تو صرف سننے والے کو ہم اچھے نہیں لگتے بلکہ حکم دینے والے رب کو بھی ہم اچھے لگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے جب یہ فرمایا کہ میرے بندوں ان 4 چیزوں کے بارے میں کہہ دو، نماز، قربانی، زندگی اور موت، کے میرے لیے ہے، تو جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ یہ تیرے لیے ہے، تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اپنی ان چیزوں کو میرے لیے کہہ رہا ہے۔ تو یہ صرف نماز اور قربانی کے وقت ہی نہیں بلکہ ومحیایا ومماتی، اللہ نے فرمایا زندگی اور موت بھی کہہ دے میرے بندے پروردگار تیرے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میرے بندے کہہ دے کہ تیری یہ 4 کی 4 چیزیں بطور خاص اللہ ہی کے لیے۔ اسی لیے ہمارے جو پنجاب کے وڈیرے بزرگ گزر گئے ہیں جو دین کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، انہوں نے پنجابی کی نیت کے اندر ایک جملہ شامل کیا ہے جو قرآن کی اس آیت کی تشریح کرتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے ہم ایک جملہ کہتے ہیں جو بزرگوں نے نیت کا حصہ بنایا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ ان بزرگوں پہ کروڑا رحمتوں کا نزول کرے جنہوں نے نیت کے اندر یہ جملہ شامل کر دیا۔ اگرچہ یہ لازمی نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، مگر اللہ کو اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو کہتا ہے پروردگار یہ سب تیرے لیے، پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ کو ہمارا یہ کہنا اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے جب ہم اتحیات بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں 3 قسم کی عبادتوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں یا اللہ یہ خاص الخاص تیرے لیے، کہ جب ہم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور دونوں ہاتھ ہم نے یہاں پہ رکھے ہوتے ہیں۔ اب مجھے پتا ہے اصال ثواب کی محفل ہے تو دیکھیے نا بال سفید ہو گئے یہ بتاتے ہوئے کہ مردوں کی بخشش اس طرح ہوتی ہے، مردے اس طرح بخشے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں پہ مردوں کی بخشش کے طریقے بتائے وہاں پہ زندوں کی بخشش کے طریقے بھی بتانا ہے۔ صرف مردوں کی بخشش کے طریقے نہیں بتانے بلکہ ہم نے زندوں کی بخشش کے طریقے بھی بتانے ہیں۔ اور یقین جانیے اگر اولاد زندہ ہے اور اسے اپنی بخشش کا طریقہ آ جائے اور اولاد اس طریقے کے اوپر چل پڑے، اللہ قبر میں لیٹے ہوئے ماں باپ کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ۔ یہ دیکھیے جب ہم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو اتحیات بیٹھتے ہیں اور دونوں ہاتھ انگلیاں تھوڑی سی کھول کے اس طرح رکھتے ہیں گھٹنوں کے اوپر، انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوتی ہیں، ان کو نیچے نہیں ہونا چاہیے، بالکل قبلے کی طرف ہونا چاہیے انگلیاں، یہ لٹکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، سیدھی ہونی چاہیے اور ان میں تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے۔ سجدے میں ہاتھوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، اتحیات کی شکل میں کھول کے رکھنا ہے انگلیوں، سجدے میں انگلیاں جوڑ کے رکھنی ہے اس طرح اور اتحیات کی شکل میں اس طرح رکھنی ہے۔ تو اس وقت ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ التحیات، یا اللہ میری وہ عبادتیں جن میں میری زبان استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ یا اللہ میری زبانی عبادتیں، والطیبات، التحیات للہ والصلوات، اور یا اللہ میری وہ عبادتیں جن میں میرا جسم استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ جسمانی عبادتیں،
والطیبات، اور یا اللہ میری وہ عبادتیں جن میں میرا مال استعمال ہوتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری زبانی عبادتیں، میری جسمانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں سب کی سب خاص الخاص تیرے لیے۔ یہ لام تخصیص کے لیے، للہ، یا اللہ خاص الخاص تیرے لیے۔ دیکھیے ایمان مکمل کس کا ہے؟ اب ضروری نہیں جو بندہ ممبر پہ بیٹھا ہے اس کا ایمان مکمل ہو، وہ ذرا اونچا بیٹھا ہے، دیکھیے نا ترازو کا جو پلڑا کم وزن والا ہوتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے، تو اونچا ہو کے بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ بڑا ہو گیا ہے، یہ ترازو کا جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، تو یہ حضرات جو نیچے بیٹھے ہیں یہ ترازو کے بھاری پلڑے۔ ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی یہ نہیں کہ بندہ مصلی یا ممبر پہ کھڑا ہو سکتا ہے یہاں پہ کھڑا ہو کے بھی ایمان مکمل نہ ہو، اور ایمان کی تکمیل کی علامت یہ بھی نہیں کہ سر کے اوپر امامہ اور سنت رسول ہے، ضرور ہونا چاہیے، مگر حضور نے ایمان کی تکمیل کی 4 نشانیاں بیان کی۔ حضور نے فرمایا جس بندے میں یہ 4 عادتیں پیدا ہو جائیں اس کا ایمان مکمل، اور وہ 4 عبادتیں کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ ہے، ہمارے آقا نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، حضور نے فرمایا جو بندہ دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے، یہ پہلی عادت دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے، وابغض للہ، دشمنی کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرے، یہ دوسری عادت، واعطى للہ، اور دے تو وہ بھی اللہ کے لیے دے، ومنع للہ، اور کسی کو نہ دے تو وہ بھی اللہ کے لیے نہ دے، فقد استکمل الایمان، حضور نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں میرے جس امتی میں یہ 4 عادتیں پیدا ہو جائے اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، دوستی اللہ کے لیے، ناراضگی اللہ کے لیے، اپنی انا کے لیے، دے تو اللہ کے لیے، نہ دے تو وہ بھی اللہ کے لیے نہ دے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نے فرمایا جس میں یہ 4 عادتیں پیدا ہو جائے اس کا ایمان مکمل ہو۔ ویسے علماء تشریف فرما ہے، میں ایک بات عرض کروں، کہنا آسان ہے کہ یہ اللہ کے لیے، پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہہ دینا بڑا آسان، ثابت کر کے دکھانا بڑا مشکل۔ ہم تو جانور قربانی کا ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے جس جانور کے اوپر بوقت ذبح اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے، بے شک اسے جتنی مرضی پاکیزہ غذا کھلا کے پالا گیا ہو، بادام، دیسی گھی، جو جو چیزیں جانوروں کو شوق سے دی جاتی ہیں ان سے پالا گیا ہو، بڑی محبت عقیدت سے پالا گیا ہو، لیکن اگر 10 ذوالحج کا دن بھی ہو اور اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، ذبح کرنے والا وضو کی حالت میں بھی ہو، عید کی نماز بھی پڑھ کے آیا ہو، بے شک وہ حافظ قرآن ہو، عالم دین کیوں نہ ہو، لیکن اگر چھری پھیرتے ہوئے اس نے نہیں نہ کہا بسم اللہ اللہ اکبر، تو شریعت کا فتویٰ ہے وہ جانور حرام ہو گیا، اول سے لے کے آخر تک حرام ہو گیا، اس کے پائے بھی حرام ہو گئے، اس کا مغز بھی حرام ہو گیا، وہ پورا جانور حرام ہو۔ بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کا جانور بغیر تکبیر پڑھے ذبح کر دے تو ذبح کرنے والے کے اوپر لازم ہے کہ اس کو جانور کی پوری قیمت ادا کرے، اور اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ جانور کی قیمت دے مالک، لیکن یہ ماننا پڑے گا یہ صرف ذبح ہونے تک اللہ کے لیے، جب کھال اتر جاتی ہے، گوشت بن جاتا ہے، ڈھیریاں تیار ہو جاتی ہیں، پھر جب تقسیم ہوتا ہے یہ ماننا پڑے گا اللہ کے لیے اس وقت تقسیم نہیں ہوتا، اس وقت تقسیم ہوتا ہے ہماری ذاتی پسند اور ناپسند کے مطابق، ہماری انا اور ضد کے مطابق، پھر تقسیم ہوتا ہے ہماری دوستیوں اور دشمنیوں کے مطابق، اس کے گھر بھیج دو کیونکہ اس کے ہمارے گھر بھیجا لہذا وہاں پہ جانے دیا جائے، اس کے گھر نہیں بھیجنا، میری اس سے لگتی نہیں،
فلاں کے گھر بھی نہیں دینا، اس نے مجھے اپنی شادی پہ خوشی پہ فلاں موقع پہ بلایا نہیں تھا، یہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کے گھر نہیں بھیجنا، اس رشتہ دار سے میری بنتی نہیں لہذا اس کے گھر نہیں دینا۔ پتہ چلا کہہ دینا آسان ہے کہ اللہ کے لیے ہے، مگر ثابت کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ اور اگر بندہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھا دے کہ میرا یہ عمل، یہ قربانی، یہ نماز، یہ کام خالصتاً اللہ کے لیے ہے، تو اللہ ایک عمل کے بدلے دنیا کو بھی جنت بنا دیتا ہے، آخرت کو بھی جنت بنا دیتا ہے۔ لہذا یہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ جن ہستیوں نے کر کے دکھایا، حضرت خالد بن ولید اسلام کے بہت بڑے جرنیل، حضرت عمر کے دور میں چیف آف آرمی سٹاف تھے، امیر الجیش تھے، جنگ ہو رہی ہے، حضرت خالد بن ولید نے 90 جنگیں لڑی، اور آخری وقت میں حالت یہ تھی کہ ان کا پورا جسم سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جس کے اوپر تیر یا تلوار کا زخم نہیں، انگوٹھے کے برابر بھی جسم سلامت نہیں تھا۔ جتنی جگہ پہ ہم انگوٹھا لگاتے ہیں اتنی بھی جگہ جسم کی ایسی نہیں تھی جس کے اوپر زخم نہ ہو، ہر جگہ پہ زخم تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید حضرت عمر کے دور میں دوران جنگ اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے ہیں، حضرت عمر کی عدالت میں خالد بن ولید کے خلاف ایک بندے نے مقدمہ دائر کیا، مقدمہ جو بھی تھا سچا تھا یا جھوٹا۔ جیسے ہی مقدمہ آیا حضرت عمر نے خالد بن ولید کو خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا کہ آپ کے خلاف میری عدالت میں مقدمہ آیا ہے، لہذا جب تک یہ ہے ریاست مدینہ، جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ اتنے بڑے عہدے کے اوپر نہیں رہ سکتے، آپ واپس آئے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کریں، اور جیسے ہی یہ خط آپ کو ملے قیادت فلاں بندے کے سپرد کر دیں، اور اس کے بعد آپ کے سامنے دو رستے ہیں، یا عام سپاہی کی حیثیت سے لڑیں یا گھر آ کے بیٹھ جائیں۔ حضرت خالد بن ولید میدان جنگ کے اندر تھے، تلوار چلا رہے تھے، گھوڑے کی پشت پہ سوار تھے، اسلامی لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ قاصد نے یہ خط جا کے انہیں پکڑایا، انہوں نے خط گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے کھولا، پڑھا، اور جیسے ہی پورا خط سمجھ گئے آپ نے خط کو جیب میں ڈالا، گھوڑے کی پشت سے نیچے اترے، جس بندے کے بارے میں حکم تھا کہ کمان اس کے سپرد کرنی ہے سب کچھ اس کے حوالے کیا، اور گھر جا کے بیٹھنا گوارا نہیں کیا بلکہ عام سپاہی کی حیثیت سے لڑنا شروع کر دیا۔ دیکھیں نا، ایک خط پڑھنے کے بعد جرنیل سپاہی بن گئے، اور پھر بڑے دن تک سپاہی بن کے لڑتے رہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ خالد بن ولید کچھ فرق محسوس ہوتا ہے بحیثیت جرنیل لڑنے میں اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑنے میں کچھ فرق ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا کوئی فرق نہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ جرنیل تھے تو مال غنیمت میں جرنیل والا حصہ تھا، اب سپاہی والا حصہ، یعنی کہ پہلے جنرل کی تنخواہ ملتی تھی، اب آپ نے سپاہی کی تنخواہ لینی ہے۔ پہلے آپ آرڈر کرتے تھے، لشکر ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا، اب آپ کو کسی دوسرے کا آرڈر ماننا پڑتا ہے۔ فرق تو زمین آسمان کا ہے، آپ کو فرق کیوں نہیں محسوس ہوتا؟ تو فرق آپ نے فرمایا اس لیے محسوس نہیں ہوتا، وہی قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ نے فرمایا مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا کہ میں جرنیل کی حیثیت سے لڑوں یا سپاہی کی حیثیت سے لڑوں، اس لیے کہ جب میں جرنیل تھا تب بھی اللہ کے لیے لڑتا تھا، اب سپاہی بن گیا ہوں اب بھی اللہ کے لیے لڑتا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، اہل سنت، زندہ باد۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ خاص واسطے اللہ تعالیٰ نے، پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ نے، وہ ثابت کر کے دکھاتے تھے کہ لڑنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ۔ یہ سب مل کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دعا کریں، ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں الیکشن لڑتے ہیں، یہ بھی الیکشن لڑنے سے پہلے کہہ دیا کریں کہ لڑنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ کی رضا کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے میدان عمل میں آ رہا ہوں۔ پھر میرے محترم سامعین، پھر ہماری علماء کی بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ سیاست
پھر سیاست نہیں رہتی، عبادت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے وہ لوگ جن کا ہر عمل اللہ کے لیے تھا، خاص واسطے اللہ تعالیٰ۔ یہ کہنا آسان ہے اور کر کے دکھانا بڑا مشکل۔ مصر کو جس ہستی نے فتح کیا انہیں سعد بن ابی وقاص کہا جاتا ہے، یہ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا گیا آپ کبھی کسی سے متاثر ہوئے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اپنے ایک سپاہی سے بڑا متاثر ہوا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا آپ کتنے متاثر ہوئے؟ آپ نے فرمایا میں اتنا متاثر ہوں اس سے کہ میں دعا کرتا ہوں قیامت کے دن اللہ مجھے میرے اس سپاہی کے ساتھ رکھے، جنت میں مجھے اس سپاہی کے ساتھ ٹھکانہ ملے۔ کسی نے کہا آپ عشرہ مبشرہ جلیل القدر صحابی ہیں اور آپ اسلامی لشکر کے سربراہ ہیں، مصر کو آپ نے فتح کیا ہے، تو آپ اس سپاہی کو اتنا درجہ دے رہے ہیں، اس سپاہی میں کیا خوبی تھی؟ آپ فرماتے ہیں جب ہم نے مصر فتح کیا تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا تاج ہمیں مل نہیں تھا رہا، کیونکہ اس کا تاج بڑا قیمتی تھا اور ہمارے پاس پکی رپورٹیں تھیں کہ اس تاج کو اگر بیت المال میں جمع کروایا جائے پورے اسلامی سلطنت کے خزانوں سے زیادہ اس کے تاج کے اندر ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے، اتنا قیمتی تاج تھا۔ تو ہم نے مصر کو فتح کرنے کے بعد میدان جنگ میں ہر جگہ اس تاج کو تلاش کیا مگر نہیں ملا۔ تو ہم سارے جو جرنیل تھے آپس میں بیٹھے اور ہمارا اجلاس جاری تھا، تو ہم یہی سمجھ رہے تھے، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی کے ہاتھ وہ تاج لگا ہے اور وہ لے کے نکل گیا، تو لہذا وہ نہیں ملے گا، اس کی تلاش کا جو آپریشن ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں ابھی ہم یہ فیصلہ کرنے والے تھے کہ ایک بندہ اس نے اپنے آپ کو چادر سے لپیٹا ہوا تھا اور چہرے پہ نقاب اس نے اوڑھا ہوا تھا، وہ چلتا ہوا آیا ہمارے درمیان، اور سارے اسلامی لشکر کے جرنیل اس طرح دائرہ بنا کے بیٹھے، وہ درمیان میں آیا اور درمیان میں آ کے اس نے اپنے بغل سے وہی تاج نکالا اور ہمارے درمیان رکھ دیا اور رکھ کے کہتا ہے یہ بیت المال کی امانت ہے، میں واپس کرنے آیا، یہ فلاں جگہ پہ مجھے جھاڑیوں میں پڑا ہوا ملا تھا، تو مجھے ہی ملا تھا، کوئی بندہ مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ سرکاری خزانے کی امانت ہے، بیت المال کی امانت ہے، میں واپس کرنے آیا، تو آپ یہ لے لیں، بیت المال میں جمع کروا لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے اس سپاہی سے کہا تجھے پتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، مجھے آپ بتائیں نا کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ میں 7 پشتوں سے جوہری ہوں، ہیرے اور جواہرات کی تجارت کر رہا، اور مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کے اندر لگا ہوا یہ انگوٹھے کے ناخن کے برابر ایک ہیرا بھی میں اتار کے رکھ لوں میری 7 نسلوں کے لیے کافی، لہذا مجھے نہ بتائیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کتنا قیمتی ہے، یہ مجھے پتا ہے مگر امانت ہے، میں یہاں پہ پہنچانے کے لیے آیا۔ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ سپاہی واپس جانے لگا، میں نے پیچھے سے اسے آواز دی، میں نے کہا ذرا رک جاؤ، اپنے چہرے سے نقاب اتارو، ہمیں اپنا چہرہ دکھاؤ، اپنا نام اور ولدیت بتاؤ، خاندان، قوم، کنبہ، قبیلہ، برادری بتاؤ، تم کہاں پہ رہتے ہو، ہم تمہارا نام لے کر ذکر کیا کریں گے، چہرہ تمہارا دیکھ لیں، تمہیں پہچانا کریں گے، جب بھی تم آؤ گے ہم تمہیں عزت دیا کریں گے کہ اتنا دیانتدار بندہ ہمارے لشکر میں شامل ہے، ہمیں اپنا نام اور پتہ بتا کے جاؤ، ہم تمہارا چرچا کریں گے، تمہاری شہرت ہوگی، لوگوں کے سامنے تمہارا ذکر کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اسے یہ بات کہی اس نے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے چہرے کو لپیٹ دیا اور چادر اچھی طرح بکل مار کے یہ جملہ کہہ کے واپس چلا گیا کہ اے سعد بن ابی وقاص مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو اپنا نام اور پتے بتاؤں، اس لیے کہ جس کی خاطر میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرے نام بھی جانتا ہے، میرے پتے بھی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ایڈا بڑی گل شاہ صاحب نے تمہیں پتہ دسی ہے، لالچ سٹ کے سارے کام تے اللہ واسطے اللہ دا نام لینے ایڈا ٹلے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ماشاء بس
بس عزیزان گرامی قدر، اللہ کے لیے کوئی عمل کرنا اللہ یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے بے شک ہماری عقلیں بھی اندازہ نہیں لگا بے شک نہیں لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، اب یہ حدیث مبارکہ آپ نے غور سے سننی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد اگر زندگی نہ بدلے، میں ان ہستیوں کی موجودگی میں کہتا ہوں میں آپ کا مجرم، آپ ساری زندگی یاد رکھ کے جائیں گے کہ مہر جی کی زوجہ محترمہ کے اِیصال ثواب کی محفل سے کام کی بات سن کے آئے۔ حضور نے فرمایا حدیث کیا ہے جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا؟ حضور نے فرمایا گھر میں جب گوشت پکاؤ تو شوربہ تھوڑا سا زیادہ کر، یا رسول اللہ کس کے لیے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے لیے۔ اللہ جب بازار سے پھل خریدو تو 2 دانے زیادہ خریدو، کس کے لیے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے لیے۔ یعنی کہ اگر آج کل آپ آم خریدیں تو 2 فالتو خرید لیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کوئی بھی چیز خریدیں، درجنوں میں خریدتے ہیں تو 12 کی بجائے 14 لے لیں۔ کیلے لیے ہیں انڈین لمبے لمبے موٹے موٹے، تو وہ 12 کی بجائے آپ 14 لے لیں۔ ایک کیلا 30 روپے کا 60 روپے زیادہ خرچ کر لیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یا رسول اللہ اس کو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا وہ اپنے پڑوسیوں کے گھر بھیج دیا۔ سالن پکاؤ تو ایک رکابی، ایک چھوٹی سی کولی کسی کے گھر بھیج دیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ہم ایسا نہ کر سکے، ہمارے پاس اتنی گنجائش نہ ہو، اپنے گھر کے بندے اتنے زیادہ ہوں گے سالن پورا نہ ہو، پڑوسیوں کے گھر کیسے بھیجیں، یا گنجائش نہ ہو کچھ فالتو پھل خریدنے کی۔ اب جو حضور نے ارشاد فرمایا یقین جانیے وہ سمجھ آ جائے تو معاشرہ جنت کا۔ حضور نے فرمایا پھر یہ مہربانی کرنا کہ جو پھل خریدا ہے یا جو گوشت کھایا ہے اس کی ہڈیاں یا خریدے ہوئے پھلوں کے چھلکے وہ گلی کے اندر پڑوسیوں کے گھر کے سامنے نہ پھینکنا، وہ کہیں دور جا کے پھینکنا جہاں پہ ان کے بچوں کی نظر نہ پڑ سکے، جہاں پہ انہیں پتہ نہ چلے کہ تم نے آج کیا کھایا ہے اور کیا پکایا۔ اگر کھلا نہیں سکتے تو پھر دکھانے سے بھی پرہیز کیا کرو۔ آپ دیکھیے نا آج کل ہم کتنے بگڑ گئے ہیں، اتنا سا پیزا، اتنا سا شوارما، چھوٹا سا برگر، یا کسی ہوٹل پہ بیٹھ کے ہم 2 چپاتیاں کھا لیں، کھاتے بعد میں ہے موبائل نکال کے پہلے سیلفی لے کے اسے وائرل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ حضور نے منع فرمایا ہے اگر دوسروں کو کھلا نہیں سکتے دوسروں کو دکھانے سے بھی پرہیز کرو۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا جو پھلوں کے چھلکے بھی گلی میں پھینکنے کی اجازت نہیں دیتا، حالانکہ ایک کونے میں چھلکے پڑے ہو گزرنے والے گزر جائیں گے، مگر حضور نے فرمایا نہیں، ان چھلکوں پہ بچوں کی نگاہ پڑے گی پڑوسیوں کی، ہو سکتا ہے انہوں نے وہ پھل نہ کھایا ہو تو ان کے دل کے اوپر کیا گزرے گی۔ حضور کتنے بڑے ماہر نفسیات، کتنا خیال رکھتے تھے۔ تو آئیے اس حدیث کی روشنی میں ہم ذرا اپنا عمل دیکھیں، ہم قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح ہو جائے، بکرا ہو یا بڑے جانور میں حصہ ڈالا ہو، گوشت ہمارا جائے گا 10 گھروں میں، لیکن اس کی انتڑیاں اور اوجڑیاں ہم ایسی جگہ پہ پھینکیں گے جہاں پہ پورے محلے کو پتا چلے کہ کسی نے قربانی کی، بلکہ ہم اپنی قربانی کا جانور گلی میں اس طرح باندھتے ہیں کہ جب تک عید نہ آئے گزرنے والے اوکھے ہو کے وہاں سے گزرے، نمازی گزرے تو انہیں اپنے کپڑوں کی طہارت پہ شک پڑ جائے، وہاں پہ گوبر پڑا ہو، وہاں پہ جانور کی مینگنیاں پڑی ہو۔ ہم تو قربانی بھی اس طرح کرتے ہیں کہ کرنے سے پہلے پورے محلے کو تکلیف اور اذیت کے اندر مبتلا کر کے رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے قربانی بہت بڑا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قربانی کے جانور کو رکھنا، لانا، کھلانا، پالنا تو ایک طرف ثواب کا کام، بلکہ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور کا امتی جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے جتنے قدم چلتا ہے اللہ ہر قدم کے اوپر 1000 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑا کام ہے۔ لیکن اگر ہم قربانی کا جانور لا کے گلی کے اندر اس طرح باندھیں کہ لوگ صحیح طریقے سے گزر نہ سکیں، بچیاں اور عورتیں گزریں تو خوف زدہ ہو کے گزریں، ڈر ڈر کے گزریں، نمازی آ رہے ہوں تو ان کے پیشاب کی وجہ سے، جانوروں کے پیشاب کی وجہ سے ان کے کپڑوں کے اوپر چھینٹے پڑ جائیں اور انہیں اس کی پاکی کے اوپر شک ہو جائے، ان کی نمازیں خراب ہوں، تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں جو قربانی دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جائے۔ لہذا قربانی وہی کام آئے گی دنیا اور آخرت میں جو لائیں تو کسی کو اذیت نہ ہو، رکھیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو، اور جب ذبح کر دیں تو اس کی آلائشیں اور باقی چیزیں ایسی جگہ پہ پھینکے
جہاں پہ دوسروں تک بدبو نہ پہنچے تو سمجھ لیں ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اسلام کی کیسی پیاری تعلیمات ہے، سنہری تعلیمات ہے۔ آخری بات سنیں اور میری تقریر ختم۔ حضور نے فرمایا قوم بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے، ایک گنجا تھا، دوسرا کوڑا تھا، کوڑ کا مرض تھا، اسے جسم میں زخم تھے اور زخموں میں کیڑے تھے، اور تیسرا جو تھا وہ اندھا تھا، اور تینوں کے پاس مال بھی نہیں تھا، تینوں گداگری کرتے تھے، چوکوں چراہوں گلیوں بازاروں میں بھیک مانگتے تھے، گزارا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے ان تینوں کو آزمانے کا ارادہ کیا، ایک فرشتہ تینوں کے پاس بھیجا۔ سب سے پہلے وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اسے کہا کوئی سی 2 خواہشیں بتا۔ اس نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ سر پہ بال آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے سر کے اوپر نرم ریشمی ملائم چمکدار بال آ جائے۔ دوسری خواہش، اس نے کہا دوسری خواہش یہ میرے پاس بال۔ فرشتے نے اس کو ایک بکری دی اور کہا اللہ اس میں برکت ڈالے گا، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ پھر فرشتہ کوڑ کے مریض کے پاس آیا، اسے کہا 2 خواہشیں، اس نے کہا ایک جسم ٹھیک ہو جائے، دوسرا مال مل جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اس کے زخم ٹھیک ہو گئے، اور اسے ایک گائے دی اور کہا اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ پھر اندھے کے پاس آیا، اسے کہا کوئی سی 2 خواہشیں، یہ حدیث مبارکہ کہانی نہیں۔ تو اندھے نے کہا میری خواہش پہلی یہ ہے کہ دنیا میں ہوں، دنیا دیکھ نہیں سکتا، آنکھیں مل جائیں۔ فرشتے نے انگلیاں پھیری، اس نے دیکھنا شروع کر دیا۔ دوسری خواہش، اس نے کہا مال ہے۔ فرشتے نے اسے ایک اونٹ دیا اور کہا اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ اس کا اونٹ، اس کی گائے اور اس کی بکری، اللہ نے ان میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک وقت آیا انہوں نے ان سے اتنا مال بنایا، اتنا مال بنایا، اور یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ وہ اپنی اونٹ بکریاں اور گائیں گن نہیں سکتے تھے۔ زمین اتنی خرید لی کہ اسے ناپ نہیں سکتے تھے، سونا اتنا جمع کر لیا تول نہیں سکتے تھے، اور نوکر چاکر اتنے رکھ لیے کہ انہیں پہچان نہیں سکتے تھے، اتنے بڑے عالیشان محل بنا لیے کہ ایک دن میں ان کے اندر گھوم نہیں سکتے تھے، مال اتنا جمع کر لیا کہ اس کا حساب نہیں کر سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا جب وہ یہاں پہ پہنچے، اللہ نے انہیں آزمانے کا ارادہ کیا۔ وہی فرشتہ اللہ نے فقیر کی شکل میں سب سے پہلے گنجے کے پاس بھیجا، پہلے گنجا تھا، آپ کو معلوم ہے۔ فرشتے نے اسے کہا وہ وقت یاد کر جب تو چوکوں اور چراہوں پہ بھیک مانگتا تھا، تیرے سر پہ بال نہیں تھے، لوگ تجھے تنگ کرتے، بس اتنا کہنا تھا۔ وہ گنجا غصے میں آ گیا، کہنے لگا تو بڑی غلط باتیں کر رہا ہے، میرے اوپر تو کوئی ایسا وقت آیا ہی نہیں، یہ جتنا مال و اسباب ہے یہ تو میں نے اپنی ذاتی محنت سے حاصل کیا، تو نے بڑی غلط باتیں کی ہیں، میرا دل دکھا دیا ہے، میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تجھ کو بالکل پہلے جیسا کر۔ حضور نے فرمایا یہ کہہ کہ وہ فرشتہ جو فقیر کی شکل میں تھا اس کے گھر سے نکلا، اس کی زندگی کا پہیہ الٹا چلنا شروع ہوا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا اب اس کو بالکل پہلے والے حال میں پہنچا دیا۔ پھر فرشتہ اس کے پاس گیا جو کوڑ کا مریض تھا پہلے، فرشتے نے اسے کہا وہ وقت یاد کر جب تیرے جسم پہ زخم تھے اور ان کے اندر کیڑے تھے، لوگ کھانا بھی تجھے دور سے ایسے گھسیٹ کے پھینک کے دیتے تھے، اور تو بھیک مانگ کے گزارا کرتا تھا۔ اتنی بات کی وہ بھی غصے میں آ گیا، اس کی آنکھیں باہر آ گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، اور نے کہا بڑی ناجائز باتیں کہہ رہا ہے، تو نے بڑی زیادتی کی ہے یہ باتیں کہہ کے، میرے اوپر تو کوئی ایسا وقت آیا ہی نہیں، یہ جتنا مال و اسباب ہے یہ تو میرا خاندانی ہے، ہم تو خاندانی جاگیردار اور امیر لوگ ہیں۔ فرشتے نے کہا اللہ کے راستے میں کچھ دے، اس نے کہا نہیں اب نہیں دوں گا، تو نے بڑی غلط باتیں کی ہیں، تجھے بالکل نہیں دوں گا، اپنی انا آڑے آگے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ کہتا ہے اللہ تجھے پہلے جیسا کر۔ یہ کہہ کے وہاں سے نکلا، حضور نے فرمایا اللہ نے ارادہ کر لیا اب اس کے مقدر کا پہیہ الٹا گھومے گا اور یہ بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ پھر آخری منظر اور مرحلہ سرکار فرماتے پھر وہ اندھے کے پاس آیا، وہ اپنے گھر میں اپنے پلنگ کے اوپر اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، فرشتہ آ کے اس کے گھر کے سامنے والے دروازے میں ایسے چوکھٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا، اور فرشتے نے اس اندھے سے کہا جو پہلے اندھا تھا وہ وقت یاد کر جب تیرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، لگانے کے لیے جوتے نہیں تھے،
رہنے کے لیے مکان نہیں تھا اور تو بھیک مانگ مانگ کے گزارا کرتا تھا. اب دیکھ اللہ نے تیرے اوپر کتنا فضل کیا ہے. تجھے ککھوں سے اٹھا کے اللہ نے لکھوں میں پہنچا دیا, کوڑیوں سے کروڑوں میں پہنچ گیا ہے. تو کہاں تھا, اللہ نے تجھے کہاں پہنچا دیا ہے. ذرا دیکھ رب تیرے اوپر کتنا مہربان ہے. حضور نے فرمایا اس اندھے نے اس کی باتیں سنی, اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھتا چلا گیا. پھر اپنے پلنگ سے اٹھا, اس فقیر کے پاس گیا, اسے سینے سے لگایا, اس کے ماتھے کو چوما اور اسے لا کے اپنے پلنگ کے اوپر بٹھایا. خود نیچے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا, دونوں ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ رکھے اور اس کے چہرے پہ نظریں جما کے کہتا ہے جو باتیں تو نے کی ہیں بالکل ٹھیک کی ہیں. تیری ان باتوں نے مجھے بڑا لطف دیا ہے. تجھے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, ایک دفعہ ذرا پھر مجھے بتا کہ میں کیا تھا, میرے رب نے مجھے کیا بنا دیا. اس نے پھر بتایا. حضور فرماتے ہیں وہ بار بار کہتا تھا مجھے دوبارہ بتا کہ میرے رب نے میرے اوپر کتنا انعام و اکرام کیا ہے, کتنا احسان کیا ہے, مجھے کہاں سے کہاں میرے رب نے پہنچایا ہے. وہ بار بار کہتا تھا, یہ سنتا تھا, آنسو بہاتا تھا اور اللہ کی عنایات کو یاد کر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. اور جب وہ بار بار اس کو سنا چکا وہ فرشتہ, تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے کچھ اس کے رستے میں دے, تھوڑا سا اس کو دے دے, اللہ کے لیے دے دے. اس نے کہا تھوڑا سا کیوں دوں, کچھ کیوں دوں, معمولی سا کیوں دوں. نہیں نہیں, جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. میں تھوڑا سا نہیں, میں سب کچھ اللہ کے لیے دینے کو تیار ہوں. آج تجھے اجازت ہے, یہ جو میرے تن کے اوپر کپڑے ہیں صرف یہ چھوڑ جا, باقی سب کچھ بھی تو لے جانا چاہے میں تجھے روکوں گا نہیں. میں اللہ کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. اس فرشتے نے کہا ذرا سوچ تو کیا کہہ رہا, میں سب کچھ لے گیا تو بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا. اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے اگر میں اللہ کے لیے سب کچھ دے کر پہلے جیسا ہو جاؤں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے, یہ بڑے فائدے کا سودا ہے. اگر اللہ کی خاطر پہلے جیسا ہو جاؤں تو یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر تو سب کچھ لے بھی جائے, مجھے یہ بتا مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے تو کیا اس کے خزانے خالی ہو گئے ہیں؟ اور نے کہا اس کے خزانے تو خالی ہو ہی نہیں سکتے. اور نے کہا پھر سیدھی سی بات ہے, جو رب مجھے ایک بار دے سکتا ہے وہ 1000 بار بھی مجھے عطا کر سکتا ہے. اس کی عطاؤں میں کمی نہیں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے اسے بتایا کہ اللہ نے تم تینوں کو آزمانا تھا, وہ 2 ناکام ہو گئے ہیں, تو کامیاب ہو. اور اللہ نے فیصلہ کیا ہے جتنا ان کو دیا تھا اس سے زیادہ تجھے اور عطا فرما دے گا. تو آئیے عزیزان گرامی قدر اپنی سرشت کے اندر یہ بات پیدا کریں کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے, مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں, کچھ بھی دکھاوے کے لیے نہیں کرنا. حضور نے فرمایا ریا جو ہے یہ شرک اصغر. تو اللہ کو اچھا لگتا ہے بندہ جب کہتا ہے نا یا اللہ یہ تیرے لیے ہے, اللہ اس میں بڑی محبت کا جملہ کہتا ہے. ان شعروں کے ساتھ تقریر ختم کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے وہ بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی سنبھال رکھتا ہے. ہم اسے بھول جاتے ہیں روشنیوں میں, وہ اندھیروں میں بھی ہمارا خیال رکھتا ہے. اور جن کے گھروں میں دیے بھی نہیں روشنی کے لیے, ان کی خاطر فضا میں ستارے اچھال رکھتا ہے. اور کبھی جو دیر سے لوٹوں تو میری ماں کی طرح وہ میرے حصے کا رزق سنبھال رکھتا ہے. محبت اپنے بندوں سے وہ کمال رکھتا ہے. وہ ایک اللہ ہے جو ہم سب کا خیال رکھتا ہے. واخر دعوانا